امریکہ کے ایک بار پھر ایران پر فضائی حملے، سیرک، بندر عباس، چابہار، کونارک اور جزیرہ ابو موسیٰ میں دھماکوں کی آوازیں۔ پاسداران انقلاب کا ساحلی ریڈار سسٹم، اینٹی شپ میزائل تنصیبات اور فضائی دفاعی نظام نشانہ۔ چابہار کے بعد بعض علاقوں میں بجلی کا نظام بھی متاثر، پروجیکٹائلز کے ٹکڑے گرنے سے امام علی اسپتال بھی متاثر۔ سینٹکم کے مطابق تجارتی جہازوں پر حملے کر کے ایران نے جہاز رانی کی آزادی کو خطرے میں ڈالا۔ کارروائی کا مقصد آبنہ ہرموز میں تہران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی انتباہ، بولے دوبارہ ایسا ہوا تو نتائج کہیں زیادہ سنگین ہوں گے۔ دشمن اور اس کے ساتھیوں کو سخت سزا دی جائے گی، ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا سخت رد عمل، ایکس پر قرآنی آیت شیئر کر دی۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکی جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی مسلح افواج خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر جلد بڑے حملے کریں گی۔ امریکہ ایران کشیدگی کے اثرات، انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل پھر مہنگا، قیمتوں میں 7% کا بڑا اضافہ ریکارڈ۔ امریکی آئل $75 فی بیرل تک پہنچ گیا، برطانوی خام تیل $79 فی بیرل پر ٹریڈ۔ Leaders, they're gone, and they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. ایران کی پہلی اور دوسری قیادت ختم کر دی، کیا پتا تیسری کو بھی ختم کرنا پڑے۔ میں ان کی ہٹ لسٹ پر ہوں، ہو سکتا ہے میں ہی مارا جاؤں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی انقرہ میں پریس کانفرنس، کہا نہیں لگتا کہ تہران کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ پاگل لوگوں کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ان کے ساتھ سیاسی کھیل کھیل سکتے ہیں۔ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے حملہ کیا تو 10 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیں گے۔ بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں عمل سے دیتے ہیں، ٹرمپ کے بیانات پر عباس عراقچی کا رد عمل۔ ایران کی دوبارہ حملے ہونے پر آبنہ ہرمز بند کرنے کی دھمکی، جس امریکی اڈے سے حملہ ہوگا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا انتباہ، ترجمان پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز کے انتظام میں کوئی بھی مداخلت ناقابل قبول قرار دے دی۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا امریکہ کو گزرگاہ میں نیا ایرانی نظام تسلیم کرنا ہوگا۔ تازہ امریکی حملوں میں 8 فوجی شہید ہوئے، ایرانی میڈیا کی تصدیق۔ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو پوری قوت سے کچل دیں گے، قوم کی حمایت سے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے ٹھکانے ختم کریں گے۔ کسی کو پاکستان کے داخلی امن، استحکام اور معاشی خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب، کہا جنگیں بیان بازی یا سیاسی نعروں سے نہیں، ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ مسلح افواج دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سازشوں سے مکمل باخبر ہیں، ان کی سرپرستی میں کام کرنے والے نیٹ ورکس اور پراکسی عناصر کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، فریقین امن اور سلامتی کو متاثر کرنے والے اقدامات سے گریز کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا امن کے مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔ میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے، 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں۔ 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پر کنفرمڈ ہیں، ڈیڈ باڈیز جو کہ جانوں سے ہیں۔ ببرائی کا جو علاقہ ہے، ہمنا اڑک کا، جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں، انہوں نے وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے ان پہ حملہ، زیارت میں علاقے میں فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ملٹی ڈائریکشنل ایک اٹیک کیا۔ تیسرا واقعہ جو آج پیش آیا ہے ان دی ایریا آف ڈیلا بندر، 1 JCO اور 10 جوان شہید ہوئے۔ امن پر وار کے بعد جوابی جلغار، سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردوں پر زمین تنگ کر دی۔ 4 روز کے دوران 3 آپریشن، 54 دہشت گرد ہلاک۔ آج خاران اور دالبندین میں 14 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ DGISPR کی پریس کانفرنس، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا فتنہ الخوارج نے ہنہ اوڑک میں معصوم لوگوں کو ہدف بنایا۔ دہشت گرد حملوں میں مجموعی طور پر 42 قیمتی جانیں گئیں،
وطن کی حفاظت کرتے 27 پولیس اہلکاروں اور پاک فوج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ زیارت میں پولیس اہلکاروں نے 15 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ گھیرا تنگ ہونے پر حملہ آوروں نے 18 اہلکاروں کو شہید کیا۔ یہ کروا رہا ہے ہندوستان، جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے وہ افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا، ہول پلاننگ، ہول ایکوپنگ، ایوری تھنگ واز ڈن فرام افغانستان۔ اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، تم ہماری بہادر پولیس پہ، ہمارے جوانوں پہ، ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنلٹی، پروفیشنلٹی، بات چیت کریں گے، وی ول ہنٹ یو اینڈ وی ول ہرٹ یو ایوری ویئر۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا۔ پاکستان میں دہشت گردی بھارت کروا رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم امن دشمنوں کو افرادی قوت فراہم کر رہی ہے۔ دشمن سے پاکستان کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی۔ فورسز کے ہاتھوں مارے گئے زیادہ تر دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے۔ کراچی حملے کی ساری منصوبہ بندی افغانستان میں ہی ہوئی۔ تمام غیر قانونی افغانیوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ڈی جی ISPR کی بریفنگ، واضح کیا دہشت گردی کے معاملے پر فیلڈ مارشل اور حکومت کا موقف ایک، ہم حق پر ہے، کامیابی بھی ہماری ہوگی۔ کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا۔ فتنل ہندوستان کا بلوچیت یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ تم ہمارے بچوں اور پولیس کے جوانوں کو مارو گے تو کیا ہم بات چیت کریں گے؟ امن دشمنوں کو موت نظر آ رہی ہے، ہر جگہ ان کا پیچھا کریں گے۔ اور ماڑا کے قریب حادثے کا شکار ہونے والے کارگو طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران پاک بحریہ اور PMSA کی ٹیموں کو بڑی کامیابی، ملبہ اور ماڑا کے ساحل سے 53 ناٹیکل میل دور جنوب میں ملا۔ عملے کی تلاش جاری۔ گزشتہ روز مرمت کے بعد شارجہ سے کراچی واپس آنے والے طیارے کے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کے بعد رابطہ منقطع ہوا تھا۔ نجی کمپنی کے مطابق بوئنگ 737 پر پائلٹ سمیت عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کے سیل کیے گئے 4 دفاتر کا کنٹرول بیورو آف ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن کے سپرد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ وفاقی وزراء بھی شہباز شریف کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ صوبے میں سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جائے گی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو آج مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تدفین امام رضا کے روضہ کی حدود میں ہوگی۔ عراق کے شہر نجف میں رہبر اعلیٰ کی نماز جنازہ ادا، عوام کا جم غفیر امڑ آیا۔ شرکا کے امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے۔ نماز جنازہ کے بعد شہید کا جسد خاکی کربلا منتقل کر دیا گیا۔ لاکھوں افراد نے آخری دیدار کیا۔ بل منظور ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کو لامحدود اختیارات دے دیے گئے۔ دس از ابو دا لا۔ ہم ایسے قوانین کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فی الفور ریورس کیا جائے۔ ارکان KP اسمبلی کے لیے مراعات کا بل متنازع۔ نون لیگ کی تنقید، وزیر اعلیٰ اور وزراء کو لامحدود اختیارات دیے گئے۔ ایسا تو مغل دور حکومت میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ بل کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کا شدید رد عمل۔ طلعت چودھری کے بھی لفظی وار، بولے PTI VIP کلچر ختم کرنے کے تمام دعوے بھول گئی، کسی کو خوش کرنے کے لیے بلو پاسپورٹ نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مراعات بل پر نظر ثانی کی ہدایت۔ جن نکات پر اعتراض ہے ان کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ ضم اضلاع اور مالاکنڈ ڈویژن سے ٹیکس استثناء ختم کرنے کے مجوزہ فیصلے پر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو خط بھی لکھ دیا۔ کہا انضمام کے وقت کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ خیبر پختونخوا اضافی بوجھ تنہا اٹھا رہا ہے۔ کراچی میں 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی کا لرزہ خیز قتل۔ 6 سال کے بچے کی مسخ شدہ لاش بوری میں ڈال کر تیسری منزل سے پھینک دی گئی۔ پڑوسی ہی ملوث نکلا۔ علاقہ مکینوں نے تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ حکام کو بچے سے زیادتی کا بھی شبہ۔ مقدمہ درج۔ واردات کے بعد ورثاء کے ساتھ مل کر ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ دنیا اجڑ گئی، انصاف دیا جائے، والدین کی دعائیاں۔
कराची की गार्डन घास मंडी में 6 साल का बच्चा कुएं में गिरकर जा बहा। लाश निकाल ली गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 बच्चे कुएं में गिरे थे, एक को फौरी निकाल लिया गया। रेस्क्यू की आमद में ताखीर के बायस दूसरा दम तोड़ गया। अज़्मो इस्तक़लाल की अजीम मिसाल मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को रुखसत हुए 59 बरस बीत गए। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हम कदम होकर जिद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वाली फातिमा जिन्नाह ने बरे सगीर की मुस्लिम ख़वातीन को बेदार किया। खिदमात आज भी मशअल राह। शाहीन नए इम्तिहान के लिए तैयार। दौरा वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान टीम आज से ट्रेनिंग शुरू करेगी। सेशंस 12 जुलाई तक जारी रहेंगे। टीम 13 जुलाई को रवाना होगी। रेफरी या 12वां खिलाड़ी मोहम्मद सलाह की टीम गलत फैसलों की भीड़ चढ़ गई। मिस्र ने फीफा से बाज़ाब्ता शिकायत कर दी। अर्जेंटीना के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल के ऑफिशियल्स को वर्ल्ड कप से निकालने का मुतालबा। संगीन गलतियां और दोहरा मेयार हमारे इवेंट से आउट होने का सबब बना। इम्तियाजी सलूक पर तहकीकात की जाए। मिस्र फुटबॉल एसोसिएशन का मुतालबा। जीत के हकदार हम थे, वाज़े पेनल्टी नहीं दी गई, हमारा गोल मनसूख हुआ, मिस्री खिलाड़ी को खींचा गया तो रेफरी ने VAR देखने की जहमत भी नहीं की। अब इवेंट का कोई मुकाबला नहीं देखूंगा, मिस्री कोच का ऐलान। कौन बनेगा चैंपियन? फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग जारी। 8 टीमें मैदान में रह गईं। मेगा इवेंट के क्वार्टर फाइनल मरहले का कल से आगाज। पहले मैच में फ्रांस और मराकश आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम का टाकरा शेड्यूल। तीसरा मैच नॉर्वे और इंग्लैंड के दरमियान होगा। आखिरी क्वार्टर फाइनल अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान होगा। गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी 8 गोल्स के साथ नंबर 1, अर्लिंग हालैंड और एम्बापे के साथ 7 गोल्स। और 78वीं एमी अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान। मेडिकल ड्रामा सीरीज दी पिच 25 नामजदगियों के साथ सरफहरिस्त। कॉमेडी सीरीज हैक्स को 24 नामजदगियां मिली। एमी अवार्ड की रंगारंग तकरीब 14 सितंबर को लॉस एंजलिस में होगी।